قرآن ہے. میں نے کہا یہ نہیں کام آئے گا پاسپورٹ بنوائیے. کام سیاحت کو نہیں جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں. حج کو جائیے یا عمرے کو جائیے، بغیر پاسپورٹ کے انٹر نہیں ہونے دیے جائیں گے. تو ایک ملک تو بغیر پاسپورٹ کے انٹر نہیں ہونے دیتا. قرآن خالی کافی نہیں ہے جب تک پاسپورٹ نہ ہو. ہم جنت میں انٹری کے لیے کیا خالی قرآن سے چلے جاؤ گے بغیر پاسپورٹ کے؟ تو ان کا جنت کا پاسپورٹ کیا ہے؟ اتنے بھولے. دنیا کا پاسپورٹ معلوم ہے، جنت کا نہیں معلوم. نہیں معلوم ہے تو حدیث رسول پڑھو. حب علی جواز للجنہ. یہ 1400 برس پرانی حدیث ہے. حب علی جواز للجنہ. علی کی محبت جنت میں جانے کا اجازت نامہ. جب دنیا میں پاسپورٹ ایجاد ہوا تو اس کا نام بھی عربی میں جواز ہی رکھا گیا. سلمان مجلس میں اس حال میں میرے سامنے میرے بہت سے ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو برسوں عرب ملکوں میں رہ چکے ہیں اور فلوئنٹلی عربی بولتے ہیں. آج کی پوچھئے جواز کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ پاسپورٹ کا نام ہی جواز ہے. تو اگر آج کی عصری لینگویج میں ہم ٹرانسلیشن کریں حضور کی حدیث کا حب علی جواز للجنہ، تو یہی ٹرانسلیشن ہوگا علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ. بغیر پاسپورٹ کے جنت میں انٹری نہیں ہوگی. بن گیا پاسپورٹ، اب چلے جائیں گے. ان کا نہیں، ابھی نہیں جائیں گے، ویزا تو لیجئے. ان کا ویزا کیا ہوتا ہے؟ کہا جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کا ایک نمائندہ یہاں رہتا ہے، اس کے پاس جائیے، جب وہ اجازت دے جب جائیے گا. علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ضرور ہے، مگر ہر زمانے میں جنت کا ایک نمائندہ یہاں رہتا ہے جب تک وہ ویزا نہ دے دے. صلوات پر محمد. اچھا خیر چلیے مکے چلیے. اب وہاں چلے تو کیا ہوا صاحب؟ ان کا یہ میقات ہے. کیا کریں یہاں سے؟ دیکھیے یاد قربانی اسماعیل ہے اور ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی یاد. تو یہاں یہ کپڑے اتاریے. کیا مطلب؟ کا احرام بندھے گا. کیا بندھے گا؟ کا بغیر سلے کپڑے، بغیر سلے کپڑے ایک چادر بندھے گی، اور بندھے گی بھی اس طرح کہ اس میں گرہ نہیں لگے گی. وہ تو خدا سلامت رکھے بیلٹ کو
خدا سلامت رکھے. واہ ہاں، وہ جیسے لنگی میں گرا لگتی ہے، وہ گرا لگانا جائز نہیں ہے. یہ آپ سب کو معلوم ہوگا جو حج کو جا چکے ہیں. سمجھے آپ؟ اور ایک چادر اوڑھیے. اب شاہ و گدا برابر ہو گئے، اس لیے کہ لباس کے فرق سے پہچانا جاتا ہے. یہ کوئی مولانا تشریف لا رہے ہیں، کیسے پہچانا آپ نے مولانا ہے؟ کہا لباس سے. یہ کوئی بڑے افسر معلوم ہوتے ہیں، کیسے پہچانا آپ نے؟ لباس سے. یہ کوئی بڑے رئیس معلوم ہوتے ہیں، کیسے پہچانا آپ نے؟ لباس سے. یہ بادشاہ لگتا ہے کہیں کا، کیسے پہچانا؟ لباس سے. تو معلوم ہوا کہ لباسوں کے ذریعے انسانوں نے ایک دوسرے کے درمیان تفریق کر لی ہے. یہ تاج شاہی، یہ قبائے شاہی، یہ عصائے شاہی، راڈ آف امپائر، یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ پرانے زمانے سے یہ تفریق کے ذرائع ہیں تاکہ معلوم ہو کہ عام آدمی کون ہے، خاص آدمی کون ہے. یہ چیزیں وی آئی پیز کی نشاندہی کرتی ہیں. تو جناب جو کلاه پہنے اس میں کلغی لگی ہوئی ہے تو معلوم ہے کسی ملک کا نواب ہے، کہیں کا علاقے کا رئیس ہے. تاج پہنے بیٹھا ہے تو وہ تاج جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ ملک ہے، سلطان ہے کہیں کا. تو یہ تمام باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح لباسوں میں فرق ہوتا ہے. اب اللہ کے دربار میں آ رہے ہو تو فرق مٹا کے آؤ. تم نے لباسوں کے ذریعے چھوٹے بڑے کے فرق کو پیدا کیا، ہماری سرکار میں آ رہے ہو تو چھوٹے بڑے کے فرق کو مٹا کے آؤ. دیکھیے مذہب کی اسپرٹ کو سمجھیے کیا ہے. مذہب کی اسپرٹ کیا ہے؟ نماز میں ثواب ہے بہت بڑا. نماز کیا ہے؟ اللہ محتاج نہیں ہے سجدے کا، مگر نماز غرور شکن ہے. انسان کا مغرور سر جھکتا ہے تو غرور کو توڑنے والی طاقت کا نام ہے نماز. اور آپ سب جانتے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں کہ نماز میں ثواب ہے مگر جماعت سے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. اس میں کوئی شک کسی مسلمان کو نہیں ہے کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے مگر جماعت کی نماز کا ثواب زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ غرور نماز میں بھی ٹوٹتا ہے مگر جماعت میں چکنا چور ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز میں خالی سر جھکتا ہے، جماعت میں ہمارا سر کسی کے پیروں کے پاس جھکتا ہے.